ہماری کموڈٹیز کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایات پہ جو اقدامات وفاقی حکومت اٹھا رہی ہے اور صوبائی حکومت خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب کی سرپرستی میں ان مافیاز کا کلا کما کرنے کے لیے نہ صرف پرعزم ہے بلکہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے تمام ضروریات اشیاء جہاں جہاں ذخیرہ اندوز منافع خور یا مصنوعی بحران پیدا کر کے عوام کے لیے مشکلات کھڑے کرنے والا کوئی گروپ، کوئی ٹولہ، کوئی اس کے ساتھ جڑا سٹرکچر، اس کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے ہم کوشاں ہیں اور حکومت پنجاب نے جو حالیہ لیجسلیشنز کی ہیں، اقدامات اٹھائے ہیں، ان سب کا بھی مقصد عوام اور عوامی سہولتوں اور ریلیف کے راستے میں کھڑے ہونے والے ان مافیاز کا قانون کی طاقت سے مقابلہ کرنا ہے اور قانون کے تابع لانے کے لیے رول آف لا کو انشور کرنے کے لیے جو حکومتی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرتے ہوئے عوام کو ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے نجات دلا کے انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے۔ میں شہزاد اکبر صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ حکومتی ترجیحات اور اب تک کی جو آؤٹ کم ہے اس پورے پروسیس کے اندر اس نیٹ ورک کو ایکسپوز کرنے میں، توڑنے میں اور قانون کے شکنجے میں لانے میں جو عملی اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ میڈیا کے سامنے رکھیں اور ان تمام انیشیٹو سے آپ کو آگاہ کریں جس کا مقصد جو ہے وہ عوام اور عوام کی سہولتوں کے درمیان کھڑے افراد کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ تھینک یو جی۔ السلام علیکم جی۔ پہلے تو معذرت، بڑی تنگ جگہ میں آپ لوگوں کو گھیرا ہوا ہے کرونا کی وجہ سے، تو میں کوشش کروں گا کہ بہت مختصراً 2-4 چیزوں پہ آپ کو اپڈیٹ کر دوں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے اس وقت جو بیسک کموڈٹیز میں جو سب سے اس وقت ایشو اس وقت ریلیونٹ ہے وہ چینی کا ہے، شوگر کا ہے۔ اس کے اوپر جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس سے متعلقہ چیزوں کو عوام تک پہنچانا بڑا ضروری ہے تاکہ بہتر چیزیں سمجھ آ جائیں کہ اس وقت چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ پہلے تو ہے جی چینی کی قیمت فکس کرنے کا۔ اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ چینی کی قیمت جو فکس کی گئی ہے یہ کیا ہے، کس قانون کے تحت ہے، کس کی ذمہ داری تھی، کیونکہ اس وقت یہ ایک سبجیکٹ میٹر بھی بنا ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس وقت یہ معاملہ چل رہا ہے جس وقت ہم بات بھی کر رہے ہیں۔ 60 سے آپ دیکھ رہے ہیں، ایوب خان کے دور سے یاد کریں، چینی اس ملک کا ایک مسئلہ ہے کہ جی چینی کی قیمت بڑھ گئی ہے، چینی کم ہو گئی ہے۔ 70، 80، 90 ریسنٹ ٹائمز میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یکدم چینی کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جو پچھلی 4-5 دہائیوں میں نہیں ہوا وہ یہ کام کبھی نہیں ہوا کہ چینی کی قیمت کا تعین نہیں کیا گیا کہ چینی کی پیداواری لاگت کتنی ہے، اس پہ منافع کتنا ہونا چاہیے اور آخر میں جو ایک کنزیومر ہے اس کو کتنے پیسوں پہ وہ چینی ملنی چاہیے۔ اب اس کے پیچھے قوانین میں اگر آپ جائیں تو پہلا قانون اس کی قیمت فکس کرنے سے متعلقہ جو اختیار دیتا ہے وہ 1958 کا بنا ہوا ہے جس کا نام ہے پنجاب فوڈ سٹف کنٹرول ایکٹ 1958۔ دوسرا قانون 1977 کا ہے، 1977 کا ہے، پرائز کنٹرول اینڈ پریونشن آف پروفیٹیرنگ اینڈ ہولڈنگ ایکٹ 1977۔ اس کے بعد پچھلی ایک دہائی میں
आधा दर्जन के करीब रिपोर्टेड जजमेंट्स मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जहां पे हुकूमतों को ये कहा गया कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है बेसिक कमोडिटीज़ की कीमतों का तयन करना और उनकी आवाम तक तरसील को श्योर करना कि वो उनको मिल सके, ताकि कोई होर्डिंग ना कर सके, रुक ना सके, प्रॉफिटेरिंग ना कर सके, और उसकी वो कीमत जो उसकी एक लागत आती है एक जायज़ मुनाफे के साथ आवाम को पहुँचाना। और उसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, 2014 की SC रिपोर्टेड जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की 2014 SCMR 329, ये उसका हवाला है। इफ्तिखार चौधरी साहब की सरबराही में बेंच था, उसने इन्हीं दो कवानीन का हवाला दे के हुकूमत को कहा कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आटा चीनी ये आवाम को पहुँचाई जाए और इसकी कीमत वो हो जिसका आप तकर्रर करें, क्योंकि जो मुनाफा खोर है ऐसा मुआशरा हमारा जहाँ पे स्पेशली रमज़ान के उस बाबरकत महीने में जहाँ पे ये चीज़ें सस्ते दामों लोगों को मिलनी चाहिए, इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और बड़ा अफसोस का मुकाम है कि अगर आप इसका मुआवजना करें मगरबी ममालिक से, जहाँ पे अगर क्रिसमस का सीज़न आता है तो ईस्टर का सीज़न आता है तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, और हम दावा करते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, और हमारे यहाँ जब रमज़ान का महीना आता है बजाय इसके कि चीज़ें कम हों वो कीमतें दुगनी हो जाती हैं। और मैं समझता हूँ उसमें हुकूमत का भी इसमें हाथ इसलिए होता है कि ये चीज़ें हमने क्यों फ़िक्स नहीं की। तो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि एक्स मिल प्राइस मुकर्रर की गई है। अब ये मुद्दा मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि इस वक्त भी कुछ मिल मालकान लाहौर हाई कोर्ट में गए और उन्होंने अपनी ये बात की कि जो हुकूमत ने 80 रुपये एक्स मिल प्राइस और 85 रुपये रिटेल प्राइस मुकर्रर की है, उस पर उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिल्कुल किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हों तो उसके लिए फ़ोरम अदालतों का है, बड़ी अच्छी बात है, वहाँ गए हैं। और मैं समझता हूँ ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने भी बड़ा इस मामले की संगीनी को समझते जो मल्टीपल पिटीशंस थी वो एक जगह इकट्ठी कर दी, दोनों साइड्स को सुना और आज शाम 4 बजे तक उन्हें किसी नतीजे पे पहुंचने को कहा। और उसके बाद इस वक्त हमारी जो टीम है इंडस्ट्रीज़ की, केन कमिश्नर हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, वो सारे इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। जितने भी इसमें पिटीशनर मिल मालकान थे उनके साथ बातचीत हो रही है। एंड मेन मुद्दा क्या है, मैं वो आवाम तक आपकी तवसत से बड़े आसान ज़ुबान में पहुँचाना चाहता हूँ। देखें, चीनी बनती है 4 महीनों में, मैक्सिमम 4 महीने क्रशिंग होती है, सारी चीनी बन जाती है। चीनी की पैदावारी लागत क्या आनी चाहिए, उसके अंदर 2 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक फैक्टर है कि गन्ना किस कीमत पे ख़रीदा गया, और दूसरा ये है कि रिकवरी रेशो कितनी है। हमने जब ये 80 रुपये की एक्स मिल प्राइस मुकर्रर की तो इसमें 2 डेटा सेट थे। हुकूमत ने जब कीमत मुकर्रर की तो हमारे पास 2 डेटा सेट थे। एक वो डेटा जो केन कमिश्नर या इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट इकट्ठा करता है, वो देखता है कि रिकवरी रेशो क्या बनती है और गन्ना किस कीमत पे ख़रीदा मिलों ने, वो डेटा सारा देता है डिपार्टमेंट को। फिर इसका फेडरल में शुगर एडवाइजरी बोर्ड भी है जो इंडस्ट्रीज़ के नीचे है, वहाँ पे भी ये डेटा जाता है, तमाम सूबों से आता है। दूसरा डेटा वो है जो शुगर मिल एसोसिएशन हमें देती है, शुगर मिलों वाले ख़ुद देते हैं। ये जो 2 मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं, इसके अंदर हमारे पास 2 डेटा सेट्स आ गए। एक वो डेटा सेट है जो सरकार ने इकट्ठा किया, जिसके मुताबिक गन्ने की कीमत मैक्सिमम जो अदा की गई, जिसका एग्रीगेट निकलता है वो 259 रुपीज़ पर मन के हिसाब से था, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है, क्योंकि जब आप गन्ने की कीमत बैंक से अदा करते हैं उसका पूरा रिकॉर्ड होता है। वो थी 259 रुपये, और उन्हीं के मुताबिक सरकार के डेटा के मुताबिक जो रिकवरी रेशो है वो 10 एक टोटल जो एग्रीगेट निकला तमाम मिलों का वो 10.4% है। जो शुगर मिल्स की तरफ से हमें एसोसिएशन की तरफ से डेटा दिया गया, उसमें जो गन्ने की मैक्सिमम उन्होंने प्राइस दी 265 रुपये की, हमारी आई 259 की, उनकी 265 उन्होंने कहा जी हमने, ताकि इसका कोई डॉक्यूमेंट्री सबूत नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना डेटा दिया हमें कि जी हमने 265 हमारा निकलता है। दूसरा रिकवरी रेशियो उन्होंने कहा कि 9.2 या 9.3% आती है गन्ने से, 10.3 या 4 नहीं आती। हम चूँकि इस चीज़ के अंदर एक सेट करना चाहते थे एक्स मिल प्राइस, तो हमने बजाय हुकूमत का डेटा लेने के, हमने शुगर मिल्स वालों के डेटे के ऊपर कीमत मुकर्रर कर दी।
اگر ہم حکومتی ڈیٹا پہ قیمت مقرر کرتے تو یہ 5-6 روپے نیچے آتی، کیونکہ یہ پہلی دفعہ کیا جا رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اچھا کاروبار کرنے والے، جائز کاروبار کرنے والے، اس کو بھی تحفظ ملے، وہ روزگار مہیا کرتا ہے، وہ ایک سروس بھی کر رہا ہے۔ تو ہم نے، کیونکہ اس وقت چینی تو قیمت زیادہ ہے مارکیٹ میں، تو ہم نے وہ والا ڈیٹا جو شوگر مل ایسوسی ایشن کا تھا، یعنی کہ ریکوری ریشو جو تھی 9.3% اور گنے کی قیمت 265 روپے، وہ کاؤنٹ کر کے چینی کی قیمت مقرر کی اور اس کو ایک راؤنڈ فگر کر کے 80 روپے ایکس مل کر دی۔ تو اس لیے یہ تحفظات کہ شوگر ملز کو سنا نہیں گیا یا ان کا ڈیٹا نہیں لیا گیا، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ انہی کے مقرر، ان کے دیے ہوئے ڈیٹا کے مطابق ایکس مل پرائس مقرر کی گئی ہے اور اس میں ان کا 15% سے زائد منافع کا ریشو بھی رکھا گیا ہے۔ تو یہ جو چارٹ بنا ہوا ہے وہ آج عدالت میں بھی پیش کر دیا ہے، آج ہم ان کے ساتھ دوبارہ بیٹھ رہے ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی مزید ڈیٹا ہے اور وہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری لاگت، دیکھیں وہ یہ چیلنج نہیں کر سکتے کہ ہم شوگر کی قیمت مقرر نہیں کر سکتے، یہ تو قانون میں بھی لکھا ہوا ہے، ججمنٹس بھی موجود ہیں اور یہ ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز جو پروڈکٹ 2 دنوں میں بنتی ہے، 2 مہینوں میں بنتی ہے، 4 مہینوں میں بنتی ہے، اس کی قیمت فلکچویٹ کرے۔ تو ایک تو اس حد تک یہ بڑا کلیئر ہے اور میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ جو آج شام کا آؤٹ کم آئے گا وہ بڑا بہتر ہوگا، سب کے لیے بہتر ہوگا، مل والوں کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ ان کو بھی دیکھیے، یہ سب کے حق میں ہے کہ ایکس مل پرائس مقرر ہو جائے۔ آپ کی ایکس مل پرائس مقرر ہوگی، کل آپ کو ایف بی آر بھی تنگ نہیں کرے گا، نہ آپ کو ایف آئی اے تنگ کرے گی، نہ اینٹی کرپشن تنگ کرے گا، نہ آپ کو ایس سی پی، نہ سی سی پی، کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ ایک سٹینڈرڈ ہے، سیٹ کردہ ریٹ ہے، اس کے اوپر آپ چیز بیچ رہے ہیں، وہی چیز آگے جا رہی ہے، ونس فار آل سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ عوام کو بھی پتہ ہے کہ جی یہ قیمت ہے، اس قیمت پہ مجھے چیز ملنی ہے۔ تو یہ ایکس مل پرائس آلریڈی حکومت مقرر کر چکی ہے، کوئی اس کے اوپر اسٹے آرڈر نہیں ہے۔ ابھی تک مارکیٹ میں جو چینی موجود تھی وہ پچھلے ریٹ پہ سپلائی کی تھی، اس کے اوپر اس کے اوپر عمل شروع ہوگا تو انشاءاللہ ریٹ اسی کے اوپر ملے گی۔ اور ہم کورٹ میں بھی پوری طرح سے عدالت کی بھی اسسٹنس کر رہے ہیں، وفاقی بھی اس میں ڈپارٹمنٹ جو تھے وہ پارٹی تھی، وہ بھی انڈسٹریز کے لوگ آئے ہوئے ہیں، پروونشل بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ شام تک جو بھی آؤٹ کم نکلے گا، لیکن یہ سمجھنا بڑا ضروری تھا کہ اس پرائس فکسیشن کے پیچھے اصل ہمارا مدعا کیا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز میں نے کلیئر کرنی تھی، دوسری بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کو بھی لے کے آج کافی چہ مگوئیاں بھی ہو رہی ہیں، تو بڑا ضروری ہے کہ اس کے اوپر بھی کلیئرٹی آ جائے۔ وہ ہے جہانگیر خان ترین صاحب کا معاملہ، جے ڈی ڈبلیو کا معاملہ۔ کیونکہ آپ لوگوں نے سوال بھی سارے وہی کرنے تھے تو میں پریمپٹیو سٹرائک کرتے ہوئے میں آپ کو پریمپٹیو سٹرائک میں سارا اس کا جواب دے دیتا ہوں، اس کے بعد بھی مجھے پتہ ہے آپ کے سوال ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم یہاں موجود ہیں۔ دیکھیں جی، سب سے مشکل جو چیز ہوتی ہے اپنے کسی سے کوئی سوال کرنا۔ اپنے گھر کے اندر بھی کبھی آپ کو اپنے بھائی سے یا بہن سے سوال کرنا پڑ جائے تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن دیکھیں سوال کرنا بہت ضروری ہے، پوچھ گچھ کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کا نعرہ احتساب کا ہے، آپ کا نعرہ رول آف لاء کا ہے، آپ کا نعرہ ڈیو پروسیس کا ہے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا، یہ چل رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کا احتساب کریں اور اپنوں کا نہ کریں۔ اور اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی ایک گروہ کو، ایک مل کو یا ایک شخص کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ باقی آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ خبر کیا بنتی ہے، تو اس کے مطابق چونکہ خبر بنائی جاتی ہے تو وہ ذرا زیادہ نظر آتا ہے، اس لیے میں چونکہ کانٹیکسٹ میں ایک دفعہ پھر رکھ دیتا ہوں جس سے واضح ہو جائے کہ کوئی کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی جا رہی ہے۔ دیکھیے اس میں سب سے پہلے جو کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے کہ شوگر کمیشن کی جو رپورٹ آئی مئی 2020 میں، اس شوگر کمیشن کی رپورٹ کے مطابق جو اس میں سے چیزیں سامنے آئی ان کو سامنے رکھ کے وفاقی کابینہ نے 3 طرح کے اقدام اٹھانے کے لیے انسٹرکشنز جاری کی۔ ایک پینل نوعیت کی تھے کہ جہاں پہ لگا کہ کوئی کرمنل افینس ہوا ہے تو وہ چیزیں نیب اور ایف آئی اے کو بھیجی گئی، وہ اس کے اوپر قدم اٹھائے۔ اینٹی کرپشن کو بھیجی گئی پنجاب اور سندھ کو کہ وہ اس کے اوپر تفتیش کرے اور قدم اٹھائے، اور اس پروسیس کا آغاز کر دیا گیا۔ کچھ چیزیں تھیں جو ایڈمنسٹریٹو نوعیت کی تھی، وہ بھی صوبوں کو بھیجی گئی، جس میں مثال کے طور پہ یہ بھی نئی ساری اسٹرکچر بنا ہے جس میں فکسیشن آف پرائس بھی ہے۔ اور ایک چیز تھی لیجسلیٹو ریفارمز، جس میں بھی پنجاب سے کچھ لاز بنے ہیں، کچھ فیڈرل سے بن رہے ہیں، کچھ نئے رولز آئے ہیں،
ایف بی آر میں بڑی اسٹرکچرل ریفارمز ہوئی ہیں، ٹریک اینڈ ٹریک سسٹم لگایا جا رہا ہے، پہلے کیمرے لگانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں۔ جب یہ معاملہ آ گیا، یہ سب سے پہلے بہت سارے ملوں کی طرف سے، جس میں جے ڈی ڈبلیو بھی شامل تھی اور سر فہرست تھی، العربیہ والے تھے، باقی ملوں والے تھے، پی ایس ایم اے تھی، انہوں نے سب سے پہلے حکومت کے اس ایکشن میٹرکس کو چیلنج کیا مختلف کورٹس کے اندر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور پھر سپریم کورٹ تک یہ معاملہ گیا۔ وہاں سے یہ 3-4 ماہ تک اس میں معاملہ پھنسا رہا، لیکن لٹیگیشن ہوئی، حکومت نے بھی اپنا موقف دیا، ان تمام لوگوں نے اپنا موقف دیا، اور ایونچولی جو رزلٹ آیا وہ یہ تھا کہ جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ایک انکوائری کمیشن جو رائٹ فلی کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا اس کا حصہ ہیں، اور اس کے قابل نتیجے میں جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں وہ بھی قانون کے مطابق ٹھیک ہیں، اور کسی کے جو بھی تحفظات ہوں گے وہ کیس ٹو کیس بیس اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نومبر میں ان تمام چیزوں کا آغاز ہو گیا۔ ایف بی آر نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا، ایس سی سی پی نے اپنی کارروائی کا آغاز کیا، ایف آئی اے نے اپنی کارروائی کا آغاز کیا۔ ایف آئی اے کو جو کیسز بھیجے گئے تھے اس میں امیڈیٹلی کچھ کیسز رجسٹر ہوئے، کچھ انکوائریز رجسٹر ہوئی۔ ایف آئی اے میں پہلے انکوائری رجسٹر ہوتی ہے اور بعد میں پھر ایف آئی آر کٹتی ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف جے ڈی ڈبلیو کا معاملہ بھیجا گیا تھا۔ جے ڈی ڈبلیو کا معاملہ جو تھا وہ منی لانڈرنگ کا کچھ 7-8 ارب روپے کے قریب بنتا ہے، جبکہ شریف گروپ کا جو تھا 25 ارب روپے کا منی لانڈرنگ کا کیس رجسٹر ہوا۔ اس کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ کارروائی نہیں ہو رہی، وہ خبر آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ خبر آپ کم رپورٹ کرتے ہیں، یہ والی زیادہ رپورٹ کرتے ہیں۔ اس میں کورٹ سے اجازت لے کے شہباز شریف صاحب کو کوشچن کیا گیا، ان کے 2 انٹرویوز کیے گئے کوٹ لکھپت جیل میں۔ اس کے بعد ان کو ریٹن کویشچنر دیا گیا، جیسا کہ ابھی جہانگیر ترین صاحب اور ان کی کمپنی کے باقی ڈائریکٹرز کو دیا گیا، جو کہ ایز پر لا ہے۔ اس کا ریٹن جواب ان سے لیا گیا۔ جواب میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ویسے میاں صاحب کے پاس، انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتہ، سلمان کو پتہ۔ حمزہ شہباز کا انٹرویو کیا گیا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے پرمیشن لے کے۔ اس کے بعد ان کے مل کے جو سی ایف اوز ہیں، ان کے جو آڈیٹرز ہیں، ان سب کو کوشچن کیا گیا، اور وہ تفتیش کا معاملہ بھی ابھی جاری ہے۔ آر وائی کے الائنس گروپ کے بھی رجسٹر ہوا انکوائری، ان کو بھی بلایا گیا، سوال نامے جاری کیے گئے، ان سے بھی تفتیش کا معاملہ جاری ہے۔ اسی طرح سے جے ڈی ڈبلیو کے یہ کیس جے کے ٹی صاحب کے خلاف نہیں ہے، جہانگیر ترین کے کمپنی کے خلاف، کمپنی کے سی او ہیں، سی ایف او ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، ان سب سے کوشچن کیا جا رہا ہے۔ یہ انویسٹیگیشن کا پروسیس کا حصہ ہے، تو کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جا رہا۔ دوسرا اس کے اندر ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ اسی تفتیش کو جو مین انکوائری تھی اس کی، میں اس کا نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، 134/2020، اسی انکوائری کو جب فردر بڑھایا گیا تو اس میں یہ سٹے بازی والا سارا کام نکلا، جس کے تحت 10 ایف آئی آرز رجسٹر ہو چکی ہیں، اور ان 10 ایف آئی آرز میں 13 گروپس یا ملز بھی انڈر انویسٹیگیشن ہیں، اور ان 13 ملز کے بھی چیف ایگزیکٹوز کو، ڈائریکٹرز کو سمنز بھی جاری ہوئے ہیں۔ اچھا، گرفتار ہم نے کسی کو نہیں کیا، بیکاز بزنس مین ہیں سارے، ان کے ایسٹس یہاں پہ اگر بھاگ بھی چلے جاتا ہے کوئی بندہ تو وہ تو خود ہی ایک سمجھیں کہ قبول کر لیتا ہے کہ میرا جرم ہے۔ تو چونکہ سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ یہ نہیں ہے، جو شہباز شریف یا حمزہ وغیرہ ہیں وہ بھی اس کیس میں ارسٹڈ نہیں ہیں، ان کے تو نیب کے کیسز چل رہے ہیں۔ ہم نے اس کیس کے اندر ان کو بھی کوشچن کیا ہے، ان کے اوپر کوشچنر سرو کیا ہے، ان کی مالی تفصیلات لی ہیں، بینکوں سے ریکارڈ مانگا ہے، جہاں پہ سسپیشیس اکاؤنٹس آئے ہیں ان کو فریز کیا گیا ہے۔ تو یہ اکراس دا بورڈ ہے، کسی ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ صرف میں 2 چیزیں کر دوں، ایک آخری چیز میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ جی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے کوئی صرف، جب شوگر کمیشن کی بھی بات ہوئی تھی کہ 9 ملوں کو کیوں انتخاب کیا، 80 ملیں ہیں، یہ بار بار سوال دہرائی جاتی ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، 80 ملیں ہیں، لیکن گروپس تقسیم کیے جائیں تو تھوڑے بن جاتے ہیں۔ جو شوگر کمیشن نے 9 گروپس کا، وہ صرف ملز نہیں ہیں، جب جے ڈی ڈبلیو کا کیا تو جے ڈی ڈبلیو کی 6 ملز ہیں،
شریف گروپ ہے اس کی کچھ 4-5 ملیں ہیں، اسی طرح سے اومنی گروپ ہے، اسی طرح سے الائنس ہے، اسی طرح سے حمزہ تھا، یہ گروپس ہیں، کسی گروپ کی زیادہ ملیں بھی ہیں۔ تو جن کا انتخاب کیا گیا تھا وہ جو 9 ہیں وہ تقریباً 50% بنتے ہیں شوگر پروڈکشن کا۔ تو آپ نے ریپرزنٹیٹیو سیمپل لینا ہے نا۔ اگر یہ ہم 80 ملوں کا آڈٹ شروع کر دیتے پہلے فیز کے اندر تو پھر 80 سال تو لگ جانے تھے اس کے اندر۔ تو بڑا سمپل سا تھا کہ آپ نے پہلے تو ریپرزنٹیٹیو سیمپل لیا کہ اس میں سے دیکھیں تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے۔ اور جے ڈی ڈبلیو جو ہے وہ شوگر پروڈکشن کا 20% ہے پاکستان کا، یہ چھوٹا گروپ نہیں ہے، واحد گروپ ہے جو 20% پروڈکشن ہے شوگر۔ بڑی اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن 20% ہے۔ تو اگر ہم جے ڈی ڈبلیو کا آڈٹ نہ کرتے شوگر کمیشن کے اندر تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے سوال اٹھانا تھا کہ جی آپ نے، چونکہ وہ آپ کی پارٹی سے ہیں تو آپ نے 20% کو چھوڑ کے آپ 80% کا احتساب کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک نامناسب بات ہوتی۔ آپ ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے جب ان کے اوپر حنیف عباسی نے سپریم کورٹ میں پٹیشن کی تو انہوں نے جا کے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ جورسڈکشن جی میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں رہا، میں تو سادہ ایم این اے تھا، کوئی اس طرح کی انہوں نے بات نہیں کی۔ انہوں نے تو 25 سال 30 سال پرانا منی ٹریل لا کے عدالت کے سامنے رکھ دیا، اور پھر عدالت نے کہا جی کہ بالکل انہوں نے تمام چیزیں لا کے دے دی اور یہ صادق امین ہے۔ تو یہ جو پروسیس ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو انصاف کی بات ہوتی ہے، تحریک انصاف برابری کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، اور برابری یہ ہے کہ اپنے سے بھی سوال کیا جائے، دوسرے سے بھی سوال کیا جائے۔ تو اس کو ہرگز اس کانٹیکس میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں کوئی گروہ بندی ہے یا کسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں تھیں۔ اب آپ کے یہ بتائیے گا کہ سروان یہ بتائیے گا جہانگیر ترین سے شروع کرتے ہیں۔ جہانگیر ترین پہ مقدمات درج ہو چکے ہیں، وہ ملزم ہیں۔ آپ کے ایم این ایز، آپ کے منسٹرز، آپ کے ایم پی ایز، آپ کے ایڈوائزر، وہ ایک ملزم کے ساتھ بیٹھ کر کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی پولیٹیکل ایڈونچر ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ بھی بڑا اچھا اور امپورٹنٹ سوال ہے۔ آج صبح شبلی صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے وفاق کی طرف سے۔ دیکھیے ملزم اور مجرم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ابھی ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں ہماری دوستیاں بھی ہیں، ہمارے رابطے بھی ہیں۔ اب کل مثال کے طور پہ میرے اوپر کوئی مقدمہ داخل ہو جاتا ہے، مقدمہ ضروری نہیں ہے ایف آئی آر آپ کے اوپر حکومت بھی کرے، پرائیویٹ آدمی بھی کر سکتا ہے۔ مجھے اگر عدالت جانا پڑے اور پھر 2 صاحبہ میری بڑی بہن ہے یہ میرے ساتھ جائیں تو اس کا مطلب ہے ہم کو گروہ بنا رہے ہیں کسی کے خلاف، یہ ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیے کسی کے ساتھ تعلق زیادہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر میرا تعلق مطلب میری رسپانسبلٹی یہ نہ ہوتی احتساب کے معاملوں کو دیکھنے کی تو میں بھی شاید ان کے ساتھ چلا جاتا تاریخ کے اوپر، کیونکہ دیکھیں یہ تو ایک ہمارے پنجابی کلچر کا بھی حصہ ہے، جٹ چڑھیا کچہری۔ تو یہ باری باری کر لیتے ہیں سر، باری باری پہلے یہ کر لیں پھر یہ کر لیں پھر آپ کر لیں، اونچا بول لیں سر۔ ڈکٹیٹ نہیں ہو سکتا نا بیٹے، وہ پہلے ان کے بھائی 2 منٹ، مجھے پتا آپ کو سوال آیا ہوا ہے، ان کا لے لیں پھر اس کے بعد آپ کے پاس آئے۔ اچھا آپ کر لیں۔ بہت زیادہ مایوس آدمی جس کا یہ کہنا تھا کہ وہ دوست تھا اور اسے چند لوگ مل کے دیوار کے ساتھ لگا رہے تھے، دشمن بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب وہ چند لوگ پی ٹی آئی کے اندر پہلے بھی وہ گاہے بگاہے اشارہ کرتے رہے۔ اس وقت جو آپریشن ہو رہا ہے اس کی کمانڈ آپ کر رہے ہیں، احتساب آپریشن، کس کی طرف اشارہ ہے واضح طور پہ جہانگیر ترین کا؟ دیکھیے یہ اس کا جواب تو آپ دے سکتے ہیں یا وہ دے سکتے ہیں، میں تو نہیں یہ پہیلیاں بجھا سکتا کہ کس کی طرف اشارہ ہے، لیکن دیکھیں بات بڑی کلیئر سی ہونی چاہیے، کسی کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جا رہا۔ سنڈے والے روز، اتوار والے روز پرائم منسٹر صاحب نے بھی جب 2 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی لائیو کالز کی تھی تو اس کے اندر بھی انہوں نے ہماری جو پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی شوگر کے معاملے کے اوپر ہی کہ احتساب کا مطلب ہے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی۔ ہم اس وقت تک اس انڈسٹری کا یا اس پورے مدعے کا حل نہیں نکال سکتے تھے جب تک ہم 20% کو ایڈریس نہ کرتے۔ یہ بڑا کلیدی 20% ہے، کسی کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جا رہا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کوئی معاملہ دبایا نہیں جا رہا۔ یہ بڑا ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا۔
باقی وہ ہمارے اپنے اگر ان کے تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ بالکل. جی آزم طریقے انصاف کی حکومت بنانے میں جہانگیر ترین صاحب کا وفاق اور پنجاب میں بڑا اہم کردار ہے. اس سلسلے میں اپوزیشن نے بھی بڑی تنقید کی کہ اپنے جہاز میں بٹا کر کے لوگوں کو لاتے انہوں نے حکومت بنائی. تو آج انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ طریقے انصاف جس کا نام انصاف ہے اور ان سے انصاف مانگ رہے ہیں. صرف یہ بتا دیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا کیا موقف ہے جہانگیر ترین کے بارے میں, ان کا کیا نیریٹو؟ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے جی کہ پرائم منسٹر صاحب کا نیریٹو کیا ہے. پرائم منسٹر کا نیریٹو یہ ہے کہ جب آپ سے سوال کیا جائے گا تو آپ کو اس کا جواب دینا ہے اور متعلقہ فورم کے اوپر جواب دینا ہے. دو مختلف فورمز ہیں. ایک فورم ہے پارٹی کا جس کی ایک کور کمیٹی ہے. اس کور کمیٹی کے اندر, اور میں جتنا دیکھتا ہوں کیونکہ میں خود اس کا حصہ ہوں, جتنا جمہوری عمل اس کے اندر ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کسی پارٹی کے اندر نہیں ہے. بڑی کھل کے بات ہوتی ہے, تنقید ہوتی ہے, ہر طرح کا موقف پیش ہوتا ہے اور پھر کلیکٹیو ڈیسیژن لیا جاتا ہے. اس فورم کے اندر پارٹی کی جتنی چیزیں ہیں وہ بالکل ڈسکس ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی, اور ساری وہی اس کا فورم ہے, وہ ہے پولیٹیکل فورم. دوسرا ہے جی پروسیس آف لا. پروسیس آف لا کا فورم ہے انویسٹیگیشن, انویسٹیگیشن کے بعد عدالت, وہ ہے پبلک فورم, اور اس کو پارٹی نہیں چلاتی اور اس کو میں یہ سمجھتا ہوں حکومت بھی نہیں چلاتی. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جو ایک امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہی ادارے, کوئی اس کی لیڈرشپ چینج نہیں کی گئی. نیب کا جو چیئرمین ہے وہ پچھلی حکومت نے لگایا تھا. اسی طرح سے ہم ایف آئی اے کے اندر ہم نے کوئی بھرتیاں نہیں کی, اپنے کوئی پولیٹیکل اپوائنٹیز نہیں کیے, نظام کے اندر سے ہی لوگ لگائے. صرف ایک کام کیا کہ اداروں کو آزادی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی, اور وہ ان کی پرفارمنس میں نظر بھی آتی ہے کہ ریکوریز بڑھ گئی, پروسیکیوشنز بڑی ہیں, کیسز مزید سامنے آ رہے ہیں. تو ہم نے صرف یہ کیا ہے اور ہم اس میں انٹرفیئرنس نہیں کریں گے. جی اعظم سر آج کیٹیگوریکلی جہانگیر ترین خان صاحب نے یہ کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ مجھ سے دشمنی مول نہ لیں, مجھ سے دشمنی مہنگی پڑے گی, مجھے دوست رکھیں, میں آپ کا دوست ہوں, دشمنی کی طرف مجھے نہ لے کے جائیں. یہ پیغام ان کو دینا چاہ رہے ہیں سر. وہی والی بات ہے کہ یہ تو وہ بتا سکتے ہیں, آپ اگر وہاں تھے تو آپ بتا سکتے ہوں گے کہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. لیکن جی جی آپ کا سوال یہ ہے کہ کل شیلا رضا نے یہ ٹویٹ کیا کہ جہانگیر ترین صاحب زرداری صاحب سے رابطے میں ہیں اور آج جب 11 ایم پی ایس جو پنجاب اسمبلی میں جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف پہلے ہی وہ جو تحریک ہے اس کے سماعت کی تلوار کو ڈر گئی ہے. اگر جہانگیر ترین کے ساتھ جو کہ ہم لوگ ہیں وہ جا کر ادھر سے مل جاتے ہیں, اس وقت میں آپ کی اسٹریٹجی گورنمنٹ کی کیا ہے, کس طرح سے اس کاؤنٹر کریں گے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیلا رضا کے ٹویٹ کے حوالے سے تردید آ چکی ہے اور باضابطہ طور پہ دونوں نے اس کی تردید کر دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں, وہ پی ٹی آئی کے اس پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر ایک اہم ترین ان کا رول ہے, اور کسی کا قانون کے حوالے سے ان کو قانون کا طلب کرنا یا قانون کے ایشوز پہ تحفظات ہونا, وہ آئینی اور قانونی فورم عدالت کے باہر جا کے وہ اپنی جو لیگل آپشنز ہیں ان کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. یہ نئے پاکستان کے اندر وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں جو ان کی کمٹمنٹ تھی کہ نو ون از ابو دی لا, وہ کوئی بھی ہو جس کی طرف بھی انگلی اٹھے گی اس کو جواب دینا ہے. اور یہ وزیر اعظم نے اپنے قریب ترین ساتھیوں سے اس کا آغاز کر کے قوم کے سامنے یہ میسج دے دیا کہ میرا جو ٹارگٹ اور ایجنڈا ہے وہ اس پاکستان کو ہر حال میں قانون اور آئین کی تابع لانا ہے. اور جہانگیر جہاں تک 11 ایم پی ایس کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں اس معاشرے کے اندر ہر شخص جو ہے وہ سوشلی پولیٹیکلی بانڈڈ ہے اور ہمارے آپس میں تعلقات ہیں, اور پی ٹی آئی کا ایک اہم ترین ستون ہوتے ہوئے جہانگیر ترین صاحب کا پی ٹی آئی کی سیاست سے رول مائنس نہیں ہوا ہے. تو جو ایم پی ایس ان کے ساتھ گئے ہیں وہ ان کو قانون کی عملداری میں سہولت کاری کے لیے گئے ہیں, انہوں نے کہیں قانون کو پامال نہیں کرنے کے لیے گئے کہ وہ حکومت ان کی ہے تو جہانگیر ترین صاحب قانون کے سامنے
जवाब दे नहीं है, वो अदालतों में जा रहे हैं। और ये भी नए पाकिस्तान में हो रहा है। यहाँ इससे पहले किसी हुकूमत को ये हौसला और जुर्रत नहीं हुई है कि वो अपनों का भी एहतसाब करे और अपने अदालतों में हुकूमती दौर में जाएं। यहाँ हुकूमत जाने के बाद लोग अदालतों में जाते थे। ये फैशन जो है ये भी मुतारिफ हम नहीं करवाया। पूरी मार्केट में तो फिर क्या करेंगे, फिर भी उनका इंसाफ जारी रहेगा। देखिए, दूसरा ये बता दें कि आप कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन जो है वो हुकूमत का हिस्सा है, और शेख रशीद कह रहे हैं कि जो है नहीं रहे, रास्ते अलग हो गए। भाई पीटीआई जमात से उन्होंने ला ताल्लुकी नहीं की, ना अभी तक जमात से उन्होंने अपने आप को डिसोसिएट किया। इंक्वायरी और ये सारे जो कानूनी प्रोसेस हैं उससे उन्हें गुजरना है और गुजरे हैं। लेकिन पीटीआई पापड़ वाले बड़ा वाले की बड़ी लॉन्ड्री निकाली थी, बहुत मेहनत की आपने। क्या ये मदलियत का शिकार हो गई? अब सब कुछ खामोश है, आसिफ जरदारी को बड़ा नहीं, वो जो पापड़ वाला और वो वाली मनी लॉन्ड्रिंग थी, वो इस वक्त जो पापड़ वाला था वो मैं याद आपको करा देता हूँ। पापड़ वाला था शहबाज शरीफ का, फलूदे वाला था जरदारी का। तो वो तुसी दसोगे ना। लेकिन वो जो दोनों चीज़ें हैं, इस वक्त उस केस में 12 से ज़्यादा विटनेसेस हो चुके हैं। जो ये वाला आपका केस है लाहौर वाला, और जो जरदारी साहब वाला केस है वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में चल रहा है और वहाँ पे भी विटनेसेस पेश हो रहे हैं। तो कहीं भी वो शहजाद साहब, अल्लामा इकबाल की बड़ी मशहूर नज़्म है जिब्राइल और शैतान का आपस में मुकालमा है, और शैतान जिब्राइल को कहता है कि मैं खटकता हूँ दिल जज़्बा में कांटे की तरह, और तू फ़कत अल्लाह अल्लाह। जहांगीर तरीन के दिल में आप और आज़म खान जो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, दोनों खटक रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? ख्वाजा साहब ने तो चले सवाल गोल कर दिया, मैं डायरेक्ट करता हूँ और आपको भी इस बात का अंदाज़ा है, और मीडिया पर जहांगीर तरीन इस बात का जिक्र कर चुके हैं। बता दीजिए। नहीं, मैं देखिए, मैं ये अच्छा हुआ आपने ये सवाल कर दिया, क्योंकि सोशल मीडिया भी इस चीज़ से भरा हुआ है। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जो रोल होता है जो ब्यूरोक्रेट, नहीं देखिए, ये तो आप फिर मुझसे कमेंट मांग रहे हो जिसके लिए मैं कमेंट कर नहीं सकता, लेकिन मैं इनके सवाल पे आना चाहता हूँ। ये भी मेरे ख्याल है अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि जी वो कोई मेरे खिलाफ कह रहे हैं या आज़म खान के खिलाफ कह रहे हैं। देखिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अपनी ना कोई अथॉरिटी होती है, ना वो उसके पास कोई भी चीज़ है। वो प्राइम मिनिस्टर की कमांड के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। वो एक राब्ता है पूरी हुकूमत का वज़ीर आज़म के दफ्तर के साथ। और जहाँ तक मेरा रोल है तो भाई मेरे पास तो कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है, और मैं ज़ाती तौर पे जहांगीर तरीन साहब को कोई मेरा उनसे ऐसी चीज़ नहीं है। वो तो बड़े एक मैं समझता हूँ बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, और उनका बिज़नेस मॉडल जो है वो बड़ा सक्सेसफुल है, क्योंकि चीनी में भी वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और एफिशिएंट प्रोडक्शन करते हैं। और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, आज से साल पहले कह चुका था कि देखिए, जब चीनी कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसने JDW के बारे में ये भी कहा कि किसान को बर वक्त पैसा देते हैं, बाकी तमाम मिलें बर वक्त पैसे नहीं देती। लेकिन जहाँ पे बाकी चीज़ें पॉइंट आउट की, वो भी उसी कमीशन ने पॉइंट आउट की कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की इसमें चीज़ें थी। तो ये बात मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, फिर आपसे लास्ट सवाल कर लेते हैं। एक चीज़ ऐड कर दूँ, देखिए बड़ी अनफॉर्चुनेट है, और ये आपके सवाल से मिला हुआ है। जो रोल है मेरा वो बड़ा अनफॉर्चुनेट रोल है। और मुझसे एक दफ़ा कादरी साहब ने काबीना में एक मजाक भी किया था। उन्होंने कहा जी कि आपके पास वो वाला ऑफिस है जो किसी को नहीं चाहिए, जिसका कोई उम्मीदवार नहीं है। तो ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि इसमें आप दोस्त भी आपके खो जाते हैं, लेकिन आपने एक काम करना है अपने उस विजन के मुताबिक, जो विजन आपको ये पार्टी दे रही है और प्राइम मिनिस्टर साहब दे रहे हैं। सब दोनों का इकट्ठा सवाल ले लो। उसके बाद क्योंकि मार्केट में बिल्कुल चीनी गायब है, आटा गायब है, किसी आपने अगर ये मुकर्रर किया है तो हमें देगा कौन? मैं उनका सवाल दोनों का इकट्ठा जवाब दे दूँ। क्या जहांगीर तरीन साहब का नाम भी ECL में डाला जा रहा है? मैं सर बैठा है यार, जहांगीर तरीन साहब का तो मसला सबको समझ आ रहा है। राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि अगर जहांगीर तरीन साहब मस्बत किरदार अदा ना करते तो वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट नहीं ले सकते।
वो राय साहब का ख्याल है जो भी है। अच्छा नहीं सवाल नहीं, मैं तीनों का जवाब सर एक मिनट ठहर। अच्छा आपका जो अवामी सवाल है, देखें आपने अवामी सवाल में थोड़ा सा और ज़्यादा अवामी कर दिया, आटे के साथ चीनी डाल दी। वो मतलब देखें जो 85 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है वो चीनी की रिटेल प्राइस मुकर्रर की गई है, और उसके साथ साथ जो पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनको ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो अगर ये चीनी मार्केट में नहीं आती तो वो फैक्ट्री से भी जाके ले सकते हैं और बाज़ार में पहुंचा सकते हैं। इस वक्त जो चीनी इसमें बहुत सारे मिल मालकान हैं वो एग्री करके थे, जितने इसके अंदर ब्रोकर्स हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवा ली क्वीन कमिश्नर के साथ। अब जब ये मामला हाई कोर्ट में गया आज, तो कल शाम हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप आज तक इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे, और आज जब 4 बजे फैसला होता है तो जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसके साथ अमल किया जाएगा। लेकिन मैं इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि ये अज़म है हुकूमत, वफाकी हुकूमत का और सूबाई हुकूमत का, कि हमने चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, जिस भी अदालत जाना पड़े, हम अवाम के लिए उस ग्रोह से लड़ते रहेंगे जो ग्रोह जायज़ मुनाफे से हट के नाजायज़ मुनाफा, ये मत भूलिए 1 रुपये चीनी की कीमत बढ़ने का मतलब है 5.5 अरब रुपए। तो ये जो 30 से 40 रुपए कीमत ज़्यादा गई है, जिनके पास गई है उनसे इंशाल्लाह वापस भी लेंगे, और हमने ली भी है। 400 अरब की रिकवरी की है शुगर मिलों में से, और अभी भी 60 अरब के स्टे ऑर्डर्स पड़े हैं और उसको भी नहीं छोड़ेंगे। पूरे आवाम को मिलेगी 85 रुपए की चीनी। और सर एक सवाल, वो टैक्स ये ECL वाला सवाल भी करने देना सर, एक ECL वाले का जवाब तो देने दे। आप सारे देखें, बात ये है, आप देखिए ये आप एक ग्रोह है ना, सारे सहाफ़ी यार एक दूसरे का, वो भी आपके भाई हैं, उनका जवाब देने दें फिर आपका जवाब दे देते हैं। जो ECL है जी, किसी चीनी के बंदे का नाम ECL पे नहीं डाला गया है, ये बिल्कुल आप अपने दुरुस्त कर ले रिकॉर्ड के लिए। मैं उस कमेटी का हिस्सा हूँ जो ECL पे नाम डालती है। कल हमारी मीटिंग हुई है, किसी का नहीं आया। ECL पे नाम डालने का प्रोसेस ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिसमें पुलिस आती है, FIA है, NAB है, ये रिकमेंडेशन भेजती है कि जिसका नाम डाला जाए। वफाकी हुकूमत के पास इख्तियार है, उसने एक सब कमेटी बनाई है, उसके पास आता है। हमारे पास फिल वक्त किसी मिल मालिक का नाम ECL में डालने के लिए नहीं आया है। अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मांगेगी तो वो जो कैबिनेट की कमेटी है उसको देखेगी। अब असर आप लास्ट जी मैं पैदा ही नहीं हुआ था उस वक्त, मुझसे